بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ کوئی منحوس ہے، کبھی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی کسی انسان کو منحوس سمجھتے ہیں، کبھی کسی لڑکی، کبھی کسی عورت، کبھی کسی مرد کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست والا سمجھتے ہیں۔ یہ نحوست کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فی ایام نحسات۔ یہ نحساتین اصل میں جمع ہے نحسن کی، ٹھیک ہے، نحسن کی جمع ہے یعنی بدقسمتی والا، منحوسن یعنی بدقسمتی والا۔ تو نحوست والے دن میں ان پر کیا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی تھی۔ اور کس پر بھیجی تھی، کون سی قوم تھی یہ قوم عاد تھی۔ یہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے نا، فاما عاد، انہوں نے تکبر کیا تھا، ان کی تکبر کی وجہ سے یہ ان پر یعنی نحوست ان پر مسلط کی گئی تھی۔ تو نحوست ویسے کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ذکر ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ کوئی چیز جو ہے نہ ہی بدشگونی انسان کو لینا چاہیے، اچھا شگون اچھا ہے لیکن بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ اور یقین اللہ پر رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ واقعہ میں آپ کو یہ سنانا چاہتی ہوں، واقعہ ہے، آپ کہیں قصہ ہے، یا آپ یہ کہیں کہ ایک کہانی ہے، یا ایک آپ کہیں کہ سبق اور عبرت آموز، یعنی اس میں آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ نصیحت اس کو کہہ لیجئے۔ تو میں آپ کو واقعی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بہت سارے درباری تھے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ درباری ہوتے ہیں، ہر بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے بھی بہت سارے درباری تھے۔ ایک درباری کے متعلق لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ کیا ہے، منحوس ہے، ٹھیک ہے، نحوست والا ہے۔ لوگوں کو یہ شبہ ہوتے ہوتے یقین میں بدل گیا، یہ شبہ جو ہے، وسوسہ جو ہے، خیال جو ہے، وہ یقین میں بدل گیا، اور وہ کہنے لگ گئے کہ جناب بادشاہ صاحب سلامت، یہ آپ درباری جو ہے، آپ کے دربار میں جو یہ شخص ہے، مشیر آپ کے دربار میں، وزیر، یہ جو شخص ہے یہ ایسا نحوست والا ہے کہ جو شخص بھی اس کو صبح کے وقت دیکھ لے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کا سارا دن خراب گزرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف ضرور آتی ہے۔ بادشاہ عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا تھا۔ ایسے نہیں بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں نا کہ بس بات سنی اور مان لیا اور بس فیصلہ بھی سنا دیا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا چلو ہم تجربہ کرتے ہیں، تو آج صبح میں ایسا کرنا کہ اب آج جو صبح ہوگی، آج کے بعد نہیں، جب اگلی صبح ہوگی تو سب سے پہلے میری ملاقات اسی سے کروانا ہے، سب سے پہلے میں اٹھنے کے بعد اسی کو دیکھوں گا، اور اس کے بعد جو ہے کوئی کام کروں گا، تو دیکھتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے کیا تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، صبح کے وقت اس نحوست والے شخص کو بادشاہ سلامت کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ جیسے بادشاہ سلامت جاگے، بیدار ہوئے، پہلے اسی سے ملاقات کی۔ اب اس سے ملاقات کرنے کے بعد جیسے ہی بادشاہ پلٹے، کیا ہوا، پھسل گئے، گر گئے، چوٹ لگ گئی، کافی تکلیف میں آ گئے۔ درباریوں نے کہا دیکھا بادشاہ سلامت، اچھا ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ، کیونکہ ظاہر شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے، اور شیطان اس طرح کے یعنی کام کروا کر انسان کو مجرم بنانا چاہتا ہے، تو شیطان ہی دھکا دے دیتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بادشاہ کو شیطان نے دھکا دے دیا ہو، اور یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے نحوست والا ہے، تو اس طرح سے ظاہر ہے بادشاہ اس کو مروا کے اور کیا ہوتا ہے، ظالم شخص بن جاتا۔ تو بادشاہ گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، تکلیف میں آ گیا، پریشانی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، بادشاہ نے کہا، درباریوں نے کہا دیکھا بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کو جو بھی صبح دیکھ لے اس کا دن تکلیف دے گزرتا ہے، دیکھیں آپ نے بھی اس سے ملاقات کی صبح، تو آپ کو بھی دیکھیں کتنی تکلیف ہو گئی، گر گئے اور چوٹ لگ گئی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کہنے بس سارے درباریوں نے مل کے کہ بس اس کو کسی بھی صورت میں آپ ایسا کریں کہ قتل کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، قتل کا حکم دے دیا کہ اگلی صبح، کل اس کو جو ہے نا صبح اس کو قتل کر دینا، مار دینا، ٹھیک ہے، جلاد کو حکم دیا کہ کل صبح اس کو گردن اڑا دینا۔ اس کے بعد شام تک بادشاہ سوچتا رہا، پھر رات میں ایک میٹنگ رکھی اور سارے درباریوں کو جمع کیا۔ اس شخص کو تو ظاہر حوالات میں بند کر دیا تھا، جو یعنی قتل کی سزا جس کو ہوتی ہے وہاں قید میں ڈال دیا تھا۔ سارے درباریوں سے بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کل صبح اس کو قتل کر دیا جائے گا، اب بتاؤ کہ اس نے کس کا منہ دیکھا ہے
کس سے ملاقات کی ہے جو اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ وہ تو اپنی جان سے ہی جا رہا ہے کل صبح، ٹھیک ہے؟ تو بتاؤ کہ اس نے کس کا دیکھا ہے، اس کو کس کی نحوست پڑی ہے؟ اس کو تو کہہ دیا تم نے نحوست والا ہے، لیکن اس نے کس منحوس سے ملاقات کی ہے؟ بتاؤ، یہ کچھ نہیں ہے، کوئی نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ بھی قوم عاد اور سمود کے اپنے اعمال تھے، ان کا تکبر تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت تھی، جو ان پر یہ آندھی کے یعنی نحوست والے دن مسلط کیے گئے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر تمام درباریوں کو قائل کر کے اور پھر اس کے بعد ان کی مرضی اور منشا سے کہا کہ نہیں، صبح کے وقت اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے تم عام زندگی بسر کر رہے ہو ایسے اس کو بھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی بات ہے اور کوئی شخص بھی منحوس نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی گھر، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی جگہ منحوس یا بدشگونی کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، وہ 3 چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے۔ اگر ہوتی تو اس میں کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ اگر۔ یہاں دیکھیے سورہ یاسین ہے جو لوگ پڑھتے ہیں 22واں سپارہ، انا طیرنا بکم، کیا معنی ہے اس کا؟ بدشگونی، بدشگونی ان لوگوں نے لی تھی نا۔ اچھا، اسی طریقے سے طائرکم، طائرکم کیا مطلب؟ بدشگونی۔ تم لوگوں کی بدشگونی کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، یعنی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بدشگونی نہیں ہوتی، اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نہ ہی نحوست کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی نحوست ہے، نہ ہی کوئی بدشگونی ہے، انسان کے اپنے اعمال ہیں اچھے یا برے جو اس کو سزا دیتے ہیں، جو اس کو جزا دیتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو شیطان وسوسہ ڈالے بدشگونی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہترین دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ دن مہینہ یہ ہو، اگر آپ کچھ بھی لگے یا کوئی آپ کو وسوسہ دلائے، شیطانی وسوسہ آپ کے دل میں آئے، تو آپ اس سے دور رہنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ کیا ہے دعا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ اے اللہ، نہیں ہے کوئی بدشگونی مگر آپ ہی کی طرف سے، یعنی کوئی ہمارے لیے تکلیف لکھی ہو تو ہمیں ظاہر تکلیف آ جائے، اس کو ہم بدشگونی کا نام دیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہے کوئی بھلائی، کوئی خیر بھی نہیں ہے، ولا خیر الا خیرک، کوئی بھلائی بھی نہیں ہے مگر آپ ہی کے حکم سے، آپ ہی کی مشیت سے، کہ کوئی ہمیں خیر ملے تو آپ کی طرف سے ملتی ہے، اور آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیں کوئی خیر دے سکے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے نحوست اور بدشگونی سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہماری دستگیری اور مدد فرمائیں اور ہماری حفاظت فرمائیں۔